اس وقت مریم نواز میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں. سوال پوچھیے. یہ بتائیے گا کہ جب بھی آپ کو الزام لگتا تھا کہ آپ کا سوشل میڈیا بریگیڈ اداروں پر تنقید کرتا ہے، اور آپ گزشتہ 6 روز سے ایک میڈیا سیل مسلسل نہ صرف اداروں پر بلکہ ان کی جو شخصیات ہیں ان کو گالیاں تک دے رہے ہیں، تو آپ اور وہ ایک پیج پر ہیں یا پی ٹی آئی کو جو ہے وہ نیوٹرل امپائر پسند نہیں آ رہے؟ دیکھیں، آج کل یہ جو لفظ ہے نیوٹرل، اس کا بڑا چرچا ہے، اور اس ایک لفظ نے جب سے نیوٹرالٹی کی ہم سن رہے ہیں کہ ہوا چلی ہے، اس ایک لفظ نے کسی شخص کی بالکل ہوا نکال دی ہے. بڑا سننے میں آ رہا ہے یہ لفظ، تو مجھے نہیں پتا تھا کہ اس ایک لفظ کی وجہ سے آپ کی پوری 22 سالہ جد و جہد، آپ کی پوری جماعت دھڑم سے زمین پہ آ گری ہے، اور آپ کا جو جماعت کا صرف نیوٹرل کے لفظ سے آپ کی جماعت کا شیرازہ بکھر گیا ہے. یہ حال تو کبھی میں نے کسی تانگا پارٹی کا نہیں دیکھا. یہ تو مطلب آپ نے نیب کو نیوٹرل نہیں رہنے دیا، آپ نے FIA کو نیوٹرل نہیں رہنے دیا، آپ نے جو اینٹی کرپشن ہے اس کو نیوٹرل نہیں رہنے دیا. آپ نے پوری کوشش کی ہے کہ آپ ہمیشہ جو ہے وہ سازش کر کے سامنے آئیں. تو کیا آپ چاہتے ہیں؟ آپ یہ بتا دیں کہ آپ کے لیے کوئی آپ کی گنتی پوری کر کے دے. تو گنتی تو آپ کی کبھی بھی پوری نہیں تھی. گنتی نہ آپ کی 2018 میں پوری تھی، نہ آپ کی گلگت بلتستان کے الیکشنز میں گنتی پوری تھی، نہ آپ کے AJ کے الیکشنز میں گنتی پوری تھی، نہ آپ کے سینٹ کے الیکشنز میں گنتی پوری نہیں ہے، اور آج بھی آپ کی گنتی پوری نہیں ہے. تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کے لیے آپ کی گنتی پوری کر کے دے، کوئی آپ کے لیے آپ کے مخالفین کو جیل میں ڈالے، آپ کو اکیلا میدان میں رکھے، آپ کے لیے میڈیا کو مینج کرے، آپ کے لیے اور سارے جو ادارے ہیں ان کو مینج کرے، آپ کے لیے وہ آپ کے مخالفین کو سزائے موت کی چکیوں میں ڈالے؟ آپ کیا چاہتے ہیں؟ اور اگر کوئی یہ نہیں کر رہا یا کرنے پہ تیار نہیں ہے تو آپ ان کو جانور کہہ رہے ہیں. کیا پیغام آپ دنیا کو دے رہے ہیں بھائی؟ اور بات یہ ہے کہ اگر آئین کی پاسداری، دیکھیں نیوٹرل ہونا کیا ہے؟ آئین کی پاسداری ہے نا، وہ ہر محب وطن پاکستانی، چاہے وہ آپ ہوں یا میں ہوں یا کوئی سیاسی جماعت ہو، یہ تو ایک اچھی بات ہے کہ کوئی اگر جو آئین احکامات دیتا ہے، آئین اپنی جو آئین کی اگر کوئی پاسداری کی بات کر رہے تو یہ تو اچھی بات ہے. اس پہ اتنا سیخ پا ہونے کی، اتنا ناراض ہونے کی اور اتنا مچھلی کی طرح تڑپنے کی ضرورت نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ یہ بالکل ہی ایک اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ کیونکہ آپ کے جو الیکٹورل پراسپیکٹس ہیں، جو آپ کو نظر آتا ہے، آپ کی جو کارکردگی رہی ہے جس میں مہنگائی، قیامت خیز مہنگائی ہے، لا قانونیت ہے، گورننس نام کی کوئی چیز پورے پاکستان میں آپ کو نظر نہیں آتی، اور اس سب کے باوجود آپ کا یہ حال ہو گیا ہے کہ آپ کے جو جماعت ہے وہ ساری ٹوٹ کے بکھر گئی ہے. لوگ آپ کی وجہ سے اپنے حلقوں میں نہیں جا سکتے. آپ کے اپنے MNAs MPs کو اپنی اگلی پولیٹیکل فیوچر کی فکر ہے. تو آپ کو یہ پتا ہے کہ یہ گیم آپ ہار چکے ہیں اور اگلا الیکشن بھی جو ہے وہ آپ کے ہاتھ سے چلا گیا ہے. تو اب آپ یہ جو آوازیں دے رہے ہیں یہ آپ کی آوازیں نہیں ہیں، یہ چیخیں ہیں کہ مجھے بچا لو، مجھے بچا لو. تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کو بچانے اب کوئی نہیں آئے گا. آپ کی گیم از ناؤ اوور. میڈم میرا سوال یہ ہے کہ عمران خان نے کہا ہے کہ جو ووٹ ڈالنے جائے گا طریقے طور اس کو 10 لاکھ لوگوں سے گزرنا پڑے گا. بھائی 10 بندے تو آپ سے اپنے پورے نہیں ہو رہے اور آپ 10 لاکھ بندوں کو نکالنے چلیں. بھائی اپنے 10 بندے پورے کر لو، آپ کو 10 لاکھ لوگوں کو لانے کی مشقت نہیں کرنی پڑے گی. اور کبھی آپ کہتے ہیں کہ میرے خلاف سازش ہو گئی، میرے خلاف انٹرنل سازش ہو گئی، چور مل گئے، ڈاکو مل گئے، سازش ہو گئی. پھر جب آپ کو اور کچھ سمجھ نہیں آتی تو آپ کہتے ہیں انٹرنیشنل سازش ہو گئی میرے خلاف. اس پہ بھی ہم ابھی بات کرتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ آپ کے ناک کے نیچے سے آپ کے وزیر اعظم کی کرسی پہ موجود ہونے کے باوجود آپ کی پوری پارٹی، آپ کے
ریت کی طرح کھسک گئی ہے، نکل گئی ہے ہاتھوں سے. تو آپ کس کو الزام دے رہے ہیں؟ اگر آپ نے کچھ پرفارمنس دکھائی ہوتی، عوام کا خیال رکھا ہوتا، آپ نے کوئی عوام کی بھوک افلاس کے بارے میں سوچا ہوتا، مہنگی چینی، مہنگا آٹا، مہنگی بجلی، مہنگی دال، مہنگا تیل، مہنگا پیٹرول، مہنگا ڈیزل، اس کے بارے میں آپ نے قیمتوں کے بارے میں کبھی سوچا ہوتا تو آپ کو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. اور بات یہ کہ کبھی آپ ان کو کہتے ہیں، اپنے ممبران کو آپ کہتے ہیں کہ بک گئے. میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں، اور آپ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے خریدے ہیں. بھائی جو پہلے ہی پارٹی سے نکلنے کو خریدا تو اس کو جاتا ہے، جس کے بارے میں کوئی ہو کہ وہ ابھی ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہا، جو پہلے اپنا مائنڈ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، جو آپ کے وزیر اعظم ہوتے ہوئے آپ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، ان کو خریدنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ اگر آپ کو آئینے میں اپنا چہرہ نظر نہیں آتا تو میں آپ کو آپ کا چہرہ دکھا دیتی ہوں. ابھی سینٹ کے الیکشنز کو کوئی زیادہ وقت نہیں گزرا، کس طرح آپ نے اپنی مائنورٹی کو میجورٹی میں بدلا. سینٹ میں اپوزیشن کی میجورٹی تھی، آپ کی مائنورٹی تھی. کس طرح آپ سینٹ میں جیت گئے؟ اس وقت کیا کیا تھا آپ نے؟ ذرا کائنڈلی بتائیں. اس وقت کیا خرید و فروخت کی تھی، یا آپ نے اس وقت کوئی پریشرائز کیا تھا اپنے ممبران کو اور اپوزیشن کے ممبران کو، یا اس وقت آپ نے ہارس ٹریڈنگ کی تھی؟ اور اگر وہ اس وقت جائز تھی تو آج آپ کو کیا ایشو ہو رہا ہے؟ اور آپ کبھی ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ بک گئے، کبھی وہ ان کو لوٹے کہہ رہے ہیں، کبھی کچھ کہہ رہے ہیں، اور ساتھ ہی آپ ایک ان کو کہتے ہیں کہ آ جاؤ میں معاف کر دوں گا. تو آپ ہاتھ جوڑ رہے ہیں ان کے سامنے. وہ آپ کو دیکھیں، وہ جتنے بھی پولیٹیکل لوگ ہوتے ہیں، چاہے وہ ایم این ایز ہوں، ایم پی ایز ہوں، ان کو اپنا پولیٹیکل فیوچر دیکھنا پڑتا ہے. اور میں کبھی کبھی قدرت پہ حیران ہوتی ہوں، اللہ تعالیٰ کے جو کام ہے اس پہ حیران بھی ہوتی ہوں. جس نواز شریف کو آپ نے کہا کہ اس کی سیاست ختم ہو گئی، اس کو آپ نے جیلوں میں ڈالا، آپ نے اس کی بیٹی کو جیلوں میں ڈالا، اس کی پوری جماعت کو جیلوں میں ڈالا، سزائے موت کی چکیوں میں آپ نے ڈالا، اور آج اسی نواز شریف نے باہر بیٹھ کے آپ کے گھر میں گھس کے آپ کو مارا ہے. تو یہ جو آپ کو یہ جو عبرت کا نشان آج آپ بنے ہوئے ہیں، آپ کو آج ایک ایک دو سیٹس والوں کے گھر کے پاس جا کے ان کے در پہ حاضری دینی پڑ رہی ہے. تو مجھے وہ وقت بھی یاد آتا ہے جب کوئٹہ میں ہزارہ برادری لاشیں رکھ کے اپنے سامنے بیٹھی ہوئی تھی اور آپ کو آواز دے رہی تھی. آپ ان کے حکمران تھے، جعلی صحیح لیکن آپ ان کے حکمران تھے. میں وہاں گئی، میں نے دیکھا پورے خاندان اجڑ گئے تھے، دفنانے والے کوئی نہیں بچے تھے. وہ لاشیں آگے رکھ کے آپ کو بلا رہے تھے اور آپ کہہ رہے تھے کہ میں لاشوں سے بلیک میل نہیں ہوں گا. مری میں لوگ منو برف تلے دب گئے، کوئی نہیں پہنچا ان کی حالت زار پوچھنے کے لیے، عوام کو دیکھنے کے لیے. تو یہ تو آپ کا حال تھا، تو آپ تو بلیک میل نہیں ہوتے تھے. آج آپ ایک ایک دو سیٹس والوں کے در پہ جب میں آپ کو سر جھکاتے دیکھتی ہوں تو مجھے بڑا اللہ تعالیٰ کا خوف آتا ہے. آپ آج مکافات عمل کا شکار ہوئے، کسی سازش کا شکار نہیں ہوئے. اپنے تکبر کا، اپنے غرور کا، اپنے بڑے بولوں کا شکار ہوئے. اور پھر آپ کہتے ہیں کہ آپ کے خلاف انٹرنیشنل سازش ہوئی ہے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کسی ملک کو آپ کے خلاف سازش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود ہی اپنے لیے کافی ہیں. مجھے پہلے یہ بتائیں کہ اب آپ کو آج یاد آ گیا کہ انٹرنیشنل سازش ہو رہی ہے آپ کے خلاف، اور دوسرے ملک انوالوڈ ہیں آپ کے خلاف سازش کرنے میں، اور آپ کہتے ہیں کہ ہم خود مختار ہیں. کل آپ نے بھارت کی تعریف بھی کی، خود مختاری کی، اور میں کیونکہ خود مختار ہوں، میری خود مختار ایک فارن پالیسی ہے تو اس کی سزا مجھے ملی ہے. تو میں آپ کو آئینہ دکھانا چاہتی ہوں اور میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ابھی کچھ دیر پہلے تو آپ بائیڈن صاحب کی کال کا انتظار کر رہے تھے اور پوری کوششیں کر رہے تھے کہ وہ کسی طرح آپ کو کال کر لیں، اور وہ کال جب نہیں آئی تو آپ کو خود مختاری یاد آ گئی. ابھی چند مہینے پہلے کی بات ہے کہ جب آپ امریکہ گئے تھے، وہاں سے واپسی پہ جب آپ کشمیر کا سودا کر آئے تھے تو آپ کہہ رہے تھے کہ مجھے آج ایسے لگ رہا ہے کہ میں ورلڈ کپ جیت کے آیا ہوں. تو اس وقت آپ کی خود مختاری کہاں سو رہی تھی؟ تو کسی کو آپ کے خلاف سازش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ جو سازش والا پروپیگینڈا ہے نا، یہ آپ نہ کریں. لوگ ہنستے ہیں آپ کے اوپر، آپ کی نا اہلی، آپ کی نا لائکی، آپ کی نا سمجھی، آپ کی نا عاقبت اندیشی کی وجہ سے پاکستان نے آج ہر ملک جو ہے وہ
اس کو آپ نے ناراض کر دیا. پاکستان کے دوست ممالک جو ہسٹوریکلی آپ کے دوست رہے ہیں آج وہ بھی آپ سے ناراض بیٹھے کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ملک کس طرح چلایا جاتا ہے, فارن پالیسی کس چیز کا نام ہے, اور کس طرح آپ نے ایک ایک گن کے میں آپ کو گنوا سکتی ہوں کس طرح آپ نے تعلقات خراب کیے. دوسرے ملکوں نے آپ کو تحائف دیے, آپ ان کو جا کر 5 ملین ریال میں بیچ آئی. تو آپ پاکستان کی کیا تصویر لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں؟ اور آج اگر آپ اپنی ناکامی, نالائکی, ناعاقبت اندیشی کو اگر آپ سازش کا نام دیں گے تو دنیا ہنسے گی. آپ مریم صاحبہ, آپ کے ایک وزیر داخلہ تھے جو نثار علی خان وہ بنی گالہ پہنچے ہیں سیٹ لے کے, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ نون لیگ کے بعض ایم پی ایز ان کے ہاتھ میں ہیں. پنجاب کی صورتحال کیا ہے؟ اس کے بعد بڑی مزیدار خیز بات ہے. اور سوال جی. میم, آپ نے کسی جگہ کھڑے ہو کر یہ کہا تھا کہ پاکستان کے اندر ووٹ آف نو کانفیڈنس کی موومنٹ ہوتی ہے, وہ بغیر کسی مدد کے کامیاب نہیں ہوتی, مدد کے بغیر نہیں لاتی. اور آج جو تحریک سماعت پیش کی گئی ہے, کیا یہ بغیر کسی کی مدد کی آئی ہے؟ بغیر کسی کی مدد کے کامیاب نہیں ہو سکتی, نیوٹرلٹی سے بھی کامیاب ہو سکتی ہے. جی پنجاب بنانے کے لیے آپ رضامند ہیں؟ یہ تو اب ڈیسیژن صرف میرا تو نہیں ہے, یہ تو سب بیٹھیں گے, اپوزیشن پارٹیز بیٹھیں گی. نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب جو کہ ہماری جماعت کے صدر ہیں, یہ سب کے ساتھ مل کے یہ فیصلے ہوں گے. انشاءاللہ جلدی آئیں گے. میڈم یہ بتا دیں, ایسے وقت میں آپ اپنے بات کی تحریک لا رہے ہیں جب حکومت اپنی اہلی کی وجہ سے سب کچھ کھو بیٹھتے ہیں, تو کیا وجہ, کیا کسی طریقے میں اعتماد لگا کر آپ عمران خان کی سیاسی شہید تو نہیں کر رہی, اور نیوز پہ طلعت حسین صاحب کے پروگرام کی وجہ سے ان کی بندش بھی شروع کر دی گئی ہے؟ دیکھیے, بندش یہ اس طرح سے لوگوں کو چپ کرانے کے, زبردستی ڈرانے دھمکانے کے تو دن گئے. اب تو عمران خان صاحب کے حساب کتاب کا اور ان کی بندش کا وقت ہے. اب تو اس کی خیر منانی چاہیے. دوسرا جو آپ نے سوال کیا, دیکھیں 4 سال بہت ہوتے ہیں پرفارمنس دکھانے کے لیے, اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں, آپ اس دن تقریر میں عمران خان صاحب کو سن رہی تھی, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ احمقانہ باتیں آج کل وہ کرتے ہیں, اور ایک ایک بات سے ان کا ڈیفیٹسٹ مائنڈ سیٹ جو ہے وہ جھلکتا ہے, اور ان کی جو تقاریر ہیں وہ ایک ہارے ہوئے شخص کی تقریر ہوتی ہے. اس میں کبھی وہ مذہب کارڈ استعمال کرتے ہیں, کبھی سازش کارڈ استعمال کرتے ہیں, کبھی وہ کرپشن کارڈ استعمال کرتے ہیں. تو ان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ عوام نے ان کو ریڈ کارڈ دکھا دیا ہے, اب ان کے حساب دینے کا وقت ہے, اب ان کے الزام لگانے کا وقت نہیں ہے. اور جو بات آپ نے کی کہ دیکھیں, اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو شہید ہونے کا موقع مل جائے گا, تو وہ جو عوام کے نمائندے ہوتے ہیں, انہوں نے عوام کی خدمت کی ہوتی ہے. مجھے بھی ابھی بھی وہ وقت یاد آتا ہے جب کبھی کہا کرتے تھے کہ نواز شریف کی سیاست ختم ہو گئی, لیکن آج صرف 4 سال کے بعد, پونے 4 سال کے بعد, آج عوام نواز شریف کو آواز دے رہی ہے. آج نواز شریف کی الحمدللہ جماعت چٹان کی طرح کھڑی ہے. ایک شخص نہیں ٹوٹا نواز شریف صاحب کی جماعت سے. اور مجھے وہ وقت بھی یاد آتا ہے, دیکھیں نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی زیادتیاں ہوئی ہیں, ان کو بھی اس کی بہت بڑی پولیٹیکل اور پرسنل کاسٹ دینی پڑی ہے, لیکن کبھی انہوں نے تہذیب کا دامن, تمیز کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا. انہوں نے کبھی جلسوں میں کھڑے ہو کر یہ دھمکیاں نہیں دی کہ میں بہت خطرے ناک ہو جاؤں گا. انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اب میں خطرے ناک ہو جاؤں گا تو میں چھوڑوں گا نہیں. اور مجھے پتا ہے کہ یہ دھمکیاں وہ اپوزیشن کو نہیں دے رہے, کیونکہ اپوزیشن نے تو ان کا عتاب جو ہے, ان کا جو ظلم ہے, ان کے مظالم ہے, ان کو 4 سال برداشت کیا ہے, پھر بھی کھڑے رہے. یہ دھمکیاں وہ کسی اور کو سنا رہے ہیں. آپ سمجھتی ہیں عمران روحانی کمزور ہو گیا؟ اور دوسری بات یہ کہ کوئی ان کو یہ سمجھانے والا بھی نہیں ہے کہ گریس انڈر پریشر کیا ہوتی ہے. مطلب ہم بھی انہی مرحلوں سے گزر کر آئے ہیں, لیکن کبھی گالم گلوچ نہیں کی, کبھی زبان درازی نہیں کی, کبھی بازاری زبان استعمال نہیں کی, کبھی بہتان نہیں لگایا, اصول پر بات کی ہے, فیکٹس پہ بات کی ہے. اور آپ جب تقریر کرنے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ مذہب کا نام لیتے ہیں. کبھی آپ نے ریاست مدینہ کا نام لیا اور آپ نے عوام کے اوپر بدترین مظالم ڈھائے, اور اب آپ کہتے ہیں کہ امر بالمعروف. امر بالمعروف کا مطلب ہے کہ نیکی کا حکم دو اور نہیں عن المنکر کہ آپ برائی سے روکو. تو آپ نے جو اپنے جلسے کا نام رکھا ہے امر بالمعروف, تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کون سی نیکی ہے, کون سی اچھائی ہے جس کا حکم دے رہے ہیں لوگوں کو؟ کیا آپ لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں
کہ آپ نے جو آٹے کی قیمتیں، چینی کی قیمتیں، ڈیزل کی قیمتیں، پیٹرول کی قیمتیں، تیل کی قیمتیں، سبزیوں کی قیمتیں، دال کی قیمتیں، دوائیوں کی قیمتیں آپ نے آسمان پر پہنچا دی ہیں، تو کیا اس سچائی میں آپ کا ساتھ دیں؟ یا آپ کھڑے ہو کر جب جلسوں میں بدتمیزی کرتے ہیں، بد تہذیبی کرتے ہیں، اپنے مخالفین کو نام لے لے کے بلاتے ہیں؟ کبھی مولانا فضل الرحمان صاحب ایک سینئر سیاستدان ہیں، آپ ان کے مخالف بات کر سکتے ہیں، ان کے خلاف بات کر سکتے ہیں، آپ ان کے اوپر سیاسی بات کر سکتے ہیں، لیکن جس طرح آپ کھڑے ہو کر القابات سے نوازتے ہیں تو آپ کو وہ حدیث نہیں پتا؟ ایک حدیث یہ بھی ہے، یا کنوینئنٹلی آپ نے وہ چیز یاد، مذہب کے لبادے میں اپنی بدتمیزی کو اڑانا ہے، تو وہ بھی ایک حدیث ہے کہ نام لوگوں کے نام رکھنے سے اور ان کو القابات سے نوازنے سے منع کیا ہے، تو وہ آپ کنوینئنٹلی بھول جاتے ہیں۔ بلاول کو آپ کہتے ہیں کہ اس کی اردو اچھی نہیں، اس کی آپ نقلیں اتارتے ہیں، مسخرے لگتے ہیں آپ جب یہ کام کرتے ہیں، تو کیا لامحالہ آپ کے دماغ میں یہ بات نہیں آتی کہ جو شخص یہ بھی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہہ سکتا، جو شخص روحانیت کو روحانیت کہتا ہے، جو شخص خاتم النبیین اپنے حلف میں نہیں کہہ سکتا، اس کو کیا یہ حق حاصل ہے کہ وہ دوسروں پہ تنقید کرے؟ بلکہ جو آپ نے کلچر بدتمیزی کا، بد تہذیبی کا پاکستان کے اندر انٹروڈیوس کر دیا ہے، میں بطور ماں اپنی پاکستان کی ماؤں سے یہ گزارش کرتی ہوں کہ آج کل جب ایک ذہنی توازن خراب شخص اگر ٹی وی پر آ کر بدتمیزی کرتا ہے اور بدتمیزی کی ترغیب دیتا ہے تو اپنے بچوں کو کائنڈلی وہاں سے اٹھا دیا کریں کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے بچوں کے اندر یہ کلچر جو ہے وہ سرایت کرے۔ میم یہ بتائیے کہ تحریک انصاف کا میڈیا سیل جو ریاستی اداروں کے خلاف آج کل پروپیگنڈا کر رہا ہے، اس پر آپ کیا؟ دیکھیں، میں نے پہلے بھی اس بات کا جواب دے دیا، میں ایک دفعہ پھر سے جواب دے دیتی ہوں کہ اگر نیوٹرل کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی اب مدد کو کوئی نہیں آ رہا، اور نیوٹرل کا آپ یہ مطلب نکال رہے ہیں کہ وہ سب آپ کو آ کے بچائیں، تو دیکھیں نیوٹرل ہونے کا مطلب اسی کی جدوجہد ہم نے بھی کی ہے، اور ہر آئین پسند شہری، آئین ایک پاکستان کا آئین ہے، اس کی پاسداری ضروری ہے، اور اگر اس کی پاسداری کرنا کوئی کر رہا ہے تو یہ اچھی بات ہے، اس کو تو ویلکم کرنا چاہیے، اسی کے لیے تو ہم نے اسٹرگل کی ہے۔ تو میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں کہ یہ جو گالم گلوچ آج کل آپ سوشل میڈیا پہ بھی دیکھ رہے ہیں، تہذیب کے دائرے میں رہ کے بات کریں، گالم گلوچ نہیں، ہم کیا کچھ نہیں برداشت کر کے آئے۔ کبھی نواز شریف صاحب کو آپ نے دیکھا ہے کہ اسٹیج پہ چڑھ کے وہ کسی کو مائک پکڑ کے دھمکیاں دیں کہ میں چھوڑوں گا نہیں، میں خطرے ناک ہو گیا ہوں، تو اور میں جب آؤں گا تو میں اور زیادہ میں اندر، بھائی تم کون سا ایسا کام ہے جو تم نہیں کر سکے؟ کر چکے ہو تم یہ سب کام، اسی وجہ سے تمہارا آج یہ حال ہوا ہے، یہ مت بھولو۔ تو گالم گلوچ سے نہیں، تہذیب سے، تمیز سے بات کرو، بازاری زبان استعمال مت کرو۔ سوال کہ یہ تبدیلی لانے والے والوں کا بھی حساب ہوگا، جو ہے کھڑا ہوگا، یا صرف عمران خان کا حساب ہوگا؟ یہ تو اللہ تعالیٰ بتا سکتا ہے۔ دیکھیں، میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ جو 3 سال میں 4 سال میں ہو گیا ہے، اس کو کہتے ہیں عبرت کا نشان، جنہوں نے اسے لایا تھا، اور جو وقت نے، جو قدرت نے، جو میں یہی کہوں گی کہ اتنے آپ کے چہرے پہ ایسے ایسے تھپڑ پڑے کہ آپ بات کرنے کے قابل نہیں رہے۔ مریم صاحب، آپ سمجھتی ہیں کہ موکل کمزور پڑ چکے ہیں اور روحانی سایہ بھی ختم ہو گیا ہے؟ جو اب ہمیں اپوزیشن کا اس وقت اتحاد نظر آ رہا ہے، یہ شارٹ ٹرم ہے یا لانگ ٹرم چلے گا؟ اور دوسرا یہ بتائیں کہ اس تحریک تک اکثر ہوتا ہے کہ پھر دائیں بائیں بھی ہو جاتے ہیں معاملات، تو اس بار جو ہے اپوزیشن کے اتحاد کہاں؟ دیکھیے، نواز شریف صاحب نے، میں ایک پی ڈی ایم کی میٹنگ میں موجود تھی جب انہوں نے یہ کہا کہ پولرائزیشن سوسائٹی میں بہت، پولیٹیکل پولرائزیشن بہت بڑھ گئی ہے، اور ہمیں سب جماعتوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے، اور ہمیں سب کو سیاسی دھارے میں، قومی دھارے میں لانا ہے۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ عمران خان نے جو پولرائزیشن کو انہوں نے فروغ دیا ہے، ہمیں اس کا سد باب کرنا ہے، ہمیں تمام قوتوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے، ہمیں ایک نیشنل کنسنسس، نیشنل ریکنسیلیشن کی ضرورت ہے تاکہ پاکستان پھر سے جو ہے وہ ترقی کے سفر پہ۔ یہ بتا دیں کہ کیونکہ الیکشن کا بھی دور شروع ہو جائے گا، اگلی وزیر اعظم کس کو دیکھیں گے، مریم نواز، بلاول بھٹو یا کوئی نیا چہرہ؟ اور یہ اتحاد کا بتا دیں کہ شارٹ ٹرم ہے یا لانگ ٹرم ہے، کیونکہ آپ میں نے آپ کو اس کا جواب دیا ہے جی۔ اور کوئی سوال ہے؟ مفتی وزرا یہ کہہ رہے ہیں، مفتی وزرا بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم کس کو دیکھیں گے؟ دیکھیں، میں نہیں،
कोई और चेहरा? देखिए, ये तो अल्लाह ताला को पता है और ये इंशाल्लाह बैठ के फैसला करेंगे। हमारे कैंडिडेट तो शहबाज शरीफ साहब हैं और मैं जो बात अभी करना चाहती हूँ वो ये है कि देखें, अभी मुझे पता चला है कि अब कोर्ट में भी अपोजिशन गई है आज सुप्रीम कोर्ट में और ये डिले करना चाहते हैं। तो देखें, आइन कोई मोम की नाक नहीं है जिसको आप अपनी हुकूमत बचाने के लिए, अपना इक़्तिदार बचाने के लिए आप कभी इधर मोड़ दें और कभी इधर मोड़ दें। आइन में साफ तौर पर लिखा है कि तहरीक अदम एतमाद जमा होने के बाद 14 दिन के अंदर अंदर इजलास बुलाया जाना चाहिए। तो 14 दिन तो 22 मार्च को पूरे हो जाते हैं और उसके बाद 7 दिन के अंदर अंदर आपको वोटिंग करानी। अब देखिए, आप, मुझे नहीं पता आप टाइम क्यों बाय करना चाहते हैं। तो आइन ना समझने की, आइन की बात ना मानने की, आइन के अहकामात ना मानने की सजा एक ही है और वो है आर्टिकल 6। तो मैं अदालतों की तरफ भी देख रही हूँ कि इस शख्स को आइन का हुलिया बिगाड़ने से, अपनी हुकूमत को बचाने की खातिर इससे रोका जाए और ये एक प्रेसिडेंट ना सेट किया जाए जो कि पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है। मैडम, किसी को मत कहने का इम्कान तो नहीं। और दूसरी बात ये कि मैं इस्लामाबाद की इंतजामिया को भी ये कहना चाहती हूँ कि एक ऐसा शख्स जो कि अब हार चुका है और पाकिस्तानी अवाम के निशाने पर है, ऐसे शख्स के अहकामात बजा ना लाएं और खामखा इस सारे जो आईनी और कानूनी प्रोसेस में बिल्कुल भी जो है वो इंटरफेयर ना करे, वरना उसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। जादू टूना बेअसर हो गया है और थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। एक जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी के बाद मरियम नवाज मीडिया से गुफ्तगू कर रही थीं, आपने मुलाहिजा किया। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट के बाहर शहबाज गिल इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कह रही थीं कि आजकल न्यूट्रल लफ्ज का बड़ा चर्चा है, आपने नैब और एंटी करप्शन को न्यूट्रल नहीं रहने दिया। आप क्या चाहते हैं कि कोई आपको गिनती पूरी करके दे? न्यूट्रल के लफ्ज से पार्टी की हवा निकल गई है। ऐसा हाल तो किसी तांगा पार्टी का भी नहीं हुआ। आपने नैब को न्यूट्रल नहीं रहने दिया। ना 2018 में गिनती पूरी थी, ना गिलगित बल्तिस्तान में, ना सेनेट में गिनती पूरी थी। क्या चाहते हैं? आपके लिए मीडिया मैनेज करें?